اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی گفتگو میں عرض کریں گے کہ روزے کے آداب کیا ہیں اور روزے کا فائدہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، اور جو نیکی اور برائی میں فرق پیدا کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ روزہ سپر ہے اور یہ آفات دنیا سے انسان کو محفوظ کرتا ہے اور عذاب آخرت سے انسان کو بچاتا ہے، یعنی دنیا و آخرت دونوں میں روزے کا فائدہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ روزے کے آداب کیا ہیں۔ جیسا کہ تعریف روزہ یہ ہے کہ یہ عام تعریف ہے کہ اذان صبح کے وقت سے لے کر کے اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بربنائے احتیاط اذان صبح سے تھوڑا پہلے اور اذان مغرب کا وقت ہونے کے تھوڑا بعد تک ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور امساک کرنا چاہیے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس اور ان چیزوں سے خود کو محفوظ کرنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اتنے ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے جس طرح سے انسان اپنے شکم کو ان چیزوں سے بچاتا ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اپنی فکر کو، اپنی نظر کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، یہاں تک کہ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اپنے بالوں کو اور اپنی جلد کو بھی، اپنی جسم کی کھال کو بھی ہر اس چیز سے بچانا کہ جو معصیت پروردگار کا سبب ہوتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری نظر کسی ایسی جانب نہ جائے کہ جو خداوند عالم کی ناراضگی کا سبب بنے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور جو معصیت پروردگار کا سبب بنے۔ اسی طرح ہم خود کو مقامات غیبت سے بچائیں کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اور جہاں فتنہ و فساد کی باتیں ہو رہی ہوں، یا جہاں وہ باتیں ہو رہی ہوں کہ جن سے خدا رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جناب محمد بن سنان کے جواب میں یہ لکھا کہ
روزے کا سبب ہے بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا، تاکہ بندہ خدا بارگاہ پروردگار میں ذلت و عجز و انکساری پیش کر سکے اور غفلت سے باہر نکلے، غفلت اور عیش سے باہر نکلے، اور پھر خداوند عالم سے صبر و استقامت کے ساتھ اپنا اجر طلب کرے۔ یعنی جس طرح خورد و نوش میں اور ہم دنیا کی عیش و عشرت میں کھوئے رہتے ہیں، روزہ ہمیں اس سے باہر نکالتا ہے، اور جب بندہ بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے تو پھر بارگاہ خداوندی میں جب عجز و انکساری کے ساتھ وہ اپنی مغفرت کی اور رحمت پروردگار کے حصول کی دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جناب ہشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روزے کے فلسفے کے بارے میں پوچھا، تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ دولت مند لوگ اور فقیر لوگوں کے درمیان میں مساوات پیدا ہو۔ مساوات پیدا ہو کیا مطلب یہ کہ جو دولت مند اور غنی لوگ ہیں وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں، اور جب وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں گے تب ان کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے ایک غریب جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو کن منزلوں سے گزرتا ہے اور کن شدائد کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ یہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ غریبوں کی مدد کا خیال اس کے دل میں آئے گا، وہ ان پر رحم کرے گا، وہ مدد کرے گا، اور جب وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے گا اور غریبوں کی مدد کرے گا تو بارگاہ خداوندی میں جب وہ دعا کرے گا اپنی مغفرت کے لیے اور طلب رحمت کے لیے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ امام علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مطلب ہم پر واضح ہوتا ہے مساوات کا، تاکہ دولت مند افراد اس کے روزے کے درمیان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکیں۔ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارا روزہ تمہاری سماعت کا بھی ہونا چاہیے، تمہاری بصارت کا بھی ہونا چاہیے، اور تمہارے پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی زبان کو، اپنے جسم کو اور اعضاء و جوارح کو معصیت پروردگار سے بچاؤ۔ یہ آداب روزہ ہیں کہ ہم عام دنوں کی طرح ماہ رمضان المبارک میں اعمال انجام نہ دیں، بلکہ ہم غور و فکر کریں کہ خداوند عالم ہم کو کس بلند منزل پر لے جانا چاہتا ہے، اور ہم ماہ رمضان المبارک کے آداب کا احترام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں، معصیت پروردگار سے خود کو محفوظ رکھیں۔ جب ہم یہ کریں گے، ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے اور روزے کے آداب بجا لائیں گے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد امجد سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھتا ہے، راتوں میں عبادت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو شہوتوں سے اور معصیت پروردگار سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، تو جس طرح سے ایک مہینے سے انسان دوسرے مہینے میں جاتا ہے، اسی طرح انسان آلودگی سے اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر کے انسان باہر آ جاتا ہے، یعنی رحمت پروردگار کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے آداب بجا لائیں تو اس مہینے کے بعد
ہم اس طرح گناہوں سے باہر آ جائیں گے کہ جس طرح ہم اس مہینے سے باہر آ گئے. یعنی ماہ رمضان المبارک جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو ایک ایک کر کے پاک کر دیتا ہے اگر ہم ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور روزے کے آداب بجا لائیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے اور ماہ رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے اس طرح پاک و پاکیزہ کر دے جس طرح نومولود گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ خداوند عالم اس دور وبا کا جلد از جلد خاتمہ کرے، دنیا سے وباؤں کو پاک و پاکیزہ کرے اور ہم سب کو خداوند عالم مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے، حج و عمرہ کی توفیق عنایت فرمائے. اور دعاؤں میں بہترین دعا یہ ہے کہ خداوند عالم حضرت حجت عصر سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.